رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى وعلى محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. من مات على حب حال محمد مات شهيدا. صلوات اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى سيدنا فرج. پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب سے پہلے اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے ہمیں آج کا یہ عظیم دن عطا کیا. آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ روز عرفہ، جو اسلام کے عظیم ترین دنوں میں سے ایک دن ہے. یہ دن صرف دعا کا دن نہیں ہے، یہ معرفت، توبہ، بندگی اور قرب الہی کا دن ہے. اور اس قدر اس دن کو روایات میں اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ جس کو پڑھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے. روز عرفہ وہ دن ہے کہ جب حجاج میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں اور غیر حاجی دنیا بھر میں عبادات، دعا، توبہ اور ذکر خدا میں مشغول ہوتے ہیں. اور اسی لیے امام معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ ماہ رمضان میں نہ بخشے جائیں تو روز عرفہ ایسا دن ہے کہ اس میں مغفرت کی امید رکھی جاتی ہے. یعنی یہ دن، آج کا جو دن ہے، یہ مغفرت کا دن ہے کہ جو شخص روز عرفہ کے دن اللہ سے دعا کرے اللہ اسے محروم نہیں کرتا. اسی لیے کہا یہ دن مایوسی کا دن نہیں ہے، یہ دن لوٹ آنے کا دن ہے. کتنے ہی ایسے گنہگار ہیں جو اس دن پاک ہو جاتے ہیں، کتنے ہی ٹوٹے ہوئے دل ہیں جو اس دن سنور جاتے ہیں. آج کا دن قبولیت کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا دن. روز عرفہ کی دعا سب سے افضل دعاؤں میں سے ہے، خصوصاً دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام، کہ جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان آج کے دن اگر کچھ نہیں کر سکتا ہے تو اسے صرف اور صرف دعائے عرفہ بھی اگر وہ پڑھ لے تو بہت جو ہے وہ، یعنی اس کی تاکید کی گئی اور کافی ہے. اور اگر عربی بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے اسے اگر وہ ترجمہ بھی پڑھ لے تو بھی کافی ہے. تو روز عرفہ کا سب سے عظیم اور تیسری جو سب سے عظیم چیز جو اس دن کے لیے ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت. آج کے دن امام حسین کی زیارت کی بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور انشاءاللہ کہ آپ سب نے اعمال انجام دے دیے ہیں. اور آج کے دن آیت اللہ بہجت کا بھی ایک خصوصی عمل اولاد کے حق کے لیے بھی ہے کہ جو شاید آپ نے پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا ہے تو میں ذکر کر دینا چاہتی ہوں کہ 2 رکعت نماز ہے کہ جس میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ کی 128 نمبر کی آیت ہے کہ جس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہ والی جو آیت ہے پوری، اس کو سورہ بقرہ کی 128 نمبر کی آیت ہے کہ جس کو 10 مرتبہ الحمد کے بعد پڑھنا ہے، اور پھر رکوع اور سجدہ. اور پھر دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ جو ہے وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ والی آیت جو ہے وہ ہمیں پڑھنی ہے دوسری رکعت میں. اور اس کے بعد جو ہے رکوع کرنا ہے اور سجدہ کرنا ہے. اور نماز کے بعد تسبیح کے بعد سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. تو یہ آیت بھی خصوصی، یہ نماز بھی جو ہے وہ خصوصی
اولاد کے لیے جو آیت اللہ بہجت نے جس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں بس یہی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور مقصد حیات کو لے کر یہ مجلس رکھی گئی ہے، خدا ہم سب کو اس میں کامیاب فرمائے۔ اہل بیت علیہ السلام کا شکر ہے، پروردگار کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اہل بیت جیسی عظیم ہستیاں عطا فرمائی۔ اس پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، کہ جس نے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ جن کا ذکر ہم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ ہستیاں کہ جن کا ذکر سننے کے لیے آسمان والے زمین پر آ جاتے ہیں۔ خدا کا شکر کہ جس نے ہمیں ایسی عظیم نعمت سے نوازا کہ ہمیں محب محمد و آل محمد بنا کر دنیا میں بھیجا، کہ جس کی محبت میں خدا نے یہ کائنات بنائی، جن کی محبت میں وہ توبہ قبول کرتا ہے، جن کی محبت کے صدقے میں وہ دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، اور جن کی محبت میں ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور جن کی محبت میں ہم مرنا چاہتے ہیں۔ اور جب موت بھی آتی ہے تو پھر انسان کوئی عام موت نہیں مرتا ہے، بلکہ اسے شہادت کی موت نصیب ہو جاتی ہے۔ یعنی اہل بیت کی محبت میں زندگی بھی قابل رشک ہے اور موت بھی قابل فخر ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم جس شہید کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، وہ جسے سفیر حسین کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ہر کسی کو سفیر نہیں بنایا جاتا ہے، سفیر اسی کو بنایا جاتا ہے جو ہو بہو اپنے آقا کی شبیہ ہوتا ہے۔ سفیر اسی کو بنایا جاتا ہے جو اپنے آقا کو جو ہے، اپنے مالک کو جو ہے، وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جب سورہ براءت نازل ہوئی اور رسول اللہ نے اول خلیفہ جو خلیفہ اول تھے، ان کے ذریعے چاہا کہ وہ سورہ براءت مکہ والوں کے درمیان جا کر سنائی جائے، لہٰذا ان کو وہ سورہ لے کر بھیجا گیا۔ اور جیسے ہی وہ نکلے، ایک مرتبہ جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہوئے، اور آیت لے کر یہ فرمایا، یا رسول اللہ، پروردگار عالم نے سلام بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ یہ سورہ لے کر یا آپ جائیے یا اس کو بھیجیے جو آپ میں سے ہو، اور رجل من، یہ لفظ استعمال ہوا، یعنی آپ اس کو بھیجیے جو آپ میں سے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کو سفیر بنا کر بھیجنا ہے، اور سفیر وہی ہوتا ہے کہ جو منیت کی منزل پر ہو، جو خود ان میں سے ہو، جو آپ میں سے ہو۔ تو اب سارے مدینے میں ایک ہی ہے کہ جس کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں۔ تو یہ منیت ہے کہ خدا فرما رہا ہے یا آپ جائیے یا وہ جائے جو آپ میں سے ہو۔ تو لہٰذا آپ سب جانتی ہیں تاریخ کہ رسول اللہ نے پھر مولائے کائنات کو بھیجا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ منیت والے کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا حبشہ کے بادشاہ کو جب رسول اللہ نے خط بھیجا تو کیا وہ منیت والا لے کر گیا تھا؟ کیا قیصر روم کو جب خط لکھا، یا ایران کے بادشاہ کو جو خط لکھا، تو کیا وہ منیت والے کے ذریعے بھیجا گیا تھا؟ نہیں، وہ ایک عام انسان ہی لے کر گیا تھا۔ پھر مکے کے لیے منیت والے کی قید کیوں ہے؟ اس لیے اس کا جواب علماء نے دیا کہ جب حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا گیا، روم کے بادشاہ کو خط لکھا گیا، ایران کے بادشاہ کو خط لکھا گیا، تو وہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس بھیجا گیا تھا، اس لیے وہاں پر ایک عام انسان چلا گیا۔ لیکن یہ جو پیغام ہے یہ مکے صرف نہیں بھیجا جا رہا ہے، بلکہ خدا اسے اپنے گھر بھیج رہا ہے۔ لہٰذا اللہ بھی چاہتا ہے کوئی ایسا جائے کہ جس کا مکے سے بھی تعلق اور کعبے سے بھی تعلق ہو۔ اور دوسری چیز کہ سفیر وہی بن کر جاتا ہے کہ جب وہ جا کر کہے گا کہ آج کے بعد کعبے میں بت نہیں رکھے جائیں گے، آج کے بعد بتوں کو سجدہ نہیں ہوگا، تو کفار کو یہ حق تو ہے کہ وہ سوال کرے کہ کل تک تو تم بھی انہی بتوں کی پوجا کر رہے تھے، انہی بتوں کے آگے سر جھکا رہے تھے، اور آج تم منع کر رہے ہو۔ اسی لیے اللہ نے چاہا کہ سفیر بن کر وہ جائے کہ جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو۔ اسی لیے اللہ چاہ رہا تھا کہ سفیر بن کر وہ جائے کہ جو بت پرست نہ ہو بلکہ بت شکن ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد والے، اللہم صلی علی
محمد وعلى محمد واجل فرض۔ تو جسے سفیر بنا کر بھیجا جاتا ہے اس میں کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے آج دنیا میں بھی کسی بھی ملک میں کوئی بھی اگر کوئی سفیر ہے تو عام انسان کو سفیر نہیں بنایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے پورے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا سفیر کوئی عام انسان نہیں ہوتا ہے، سفیر میں کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ اور اسی لیے نہج البلاغہ میں خود مولائے متقیان جو ہیں وہ امام نے جو ہے وہ سفیر کی جو تشریح بیان کی ہے، سفیر کی جو کوالٹیز بیان کی ہے، اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ تمہارا سفیر تمہارے عقل کا ترجمان ہوتا ہے، یعنی جسے تم اپنا سفیر بنا کر بھیج رہے ہو وہ تمہاری ہی عقل کی ترجمانی کرتا ہے۔ اب جیسا سفیر ہوگا اسی سے ہی تمہیں نسبت دی جائے گی کہ تمہارا بھی معیار کیا ہے، تمہاری بھی عقل کیا ہے، تمہارا کردار کیسا ہے۔ تو سفیر تمہاری عقل کا ترجمان ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کوئی کم عقل والا کسی عقل والے کی ترجمانی نہیں کر سکتا ہے، کوئی بے بصیرت کسی با بصیرت کی ترجمانی نہیں کر سکتا ہے، کوئی ڈرپوک کسی شجاع کی ترجمانی نہیں کر سکتا ہے، کوئی بے معرفت کسی با معرفت کی ترجمانی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ سفیر وہی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا امام بابصیرت ہو تو وہ بھی بابصیرت ہوگا، اگر امام شجاع ہو تو وہ بھی شجاع ہوگا، اگر امام بامعرفت ہو تو سفیر بھی بامعرفت ہوگا۔ تو بس مجھے کہنے دیجئے کہ امام حسین نے اگر کسی کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے تو وہ کسی اور کو نہیں، مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، اور مسلم کو صرف سفیر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ منیت کا اعلان کر کے بھیجا ہے کہ دیکھو یہ صرف میرا سفیر نہیں ہے بلکہ یہ مسلم مجھ سے ہے، بس جو مسلم کی بیعت کرے گا گویا وہ میری بیعت کرے گا، جس نے مسلم کی بیعت کی گویا اس نے حسین کی بیعت کی۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یعنی سفیر کی بیعت کرنا گویا امام وقت کی بیعت کرنا ہے۔ عزیزان محترم یہیں سے ہمیں ایک اور پیغام ملتا ہے، اور وہ پیغام ہے کہ جو ولی فقی ہے وہ بھی نائب امام ہوتا ہے، وہ بھی امام کا سفیر ہے گویا۔ اگر ہم نے ان کی اطاعت کی تو گویا امام وقت کی ہم اطاعت کر رہے ہیں، اگر ہم نے ان کی بیعت کی ہے تو گویا ہم امام وقت کی بیعت کر رہے ہیں۔ امام حسین نے کوفے میں مسلم کو صرف سفیر نہیں بنا کر بھیجا بلکہ حجت، اپنی طرف سے حجت بنا کر بھیجا۔ اور آپ دیکھیے اسی لیے کہا گیا کہ سفیر کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر وہ تمام کوالٹیز ہوتی ہیں کہ جو خود اس آقا کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور میں یہاں پر ایک بات کہوں کہ کربلا صرف تلواروں کا نام نہیں ہے، صرف شہادت کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا وفاداری، اطاعت، بصیرت، شجاعت اور قربانی کا نام ہے، کہ جہاں انسانیت کو جینے کا سلیقہ ملتا ہے۔ اور اگر کربلا کی بنیاد رکھنے والوں کا ذکر ہو تو امام حسین کی راہ میں جس نے سب سے پہلے اپنا خون پیش کیا وہ کوئی اور نہیں، وہ سفیر حسین جناب مسلم بن عقیل تھے۔ لہٰذا ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ کربلا کی ابتدا جناب مسلم ابن عقیل سے ہو رہی ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل جو ہیں وہ صرف امام حسین کے ایک سفیر نہیں تھے، بلکہ وہ سفیر ہی اسی لیے بنائے گئے تھے کیونکہ امام حسین بھی جانتے تھے کہ ان کے اندر وہ تمام کوالٹیز موجود ہیں۔ بہت میں مختصر ہی گفتگو کروں گی کیونکہ آپ سب بھی عبادتوں میں مشغول ہیں، ہم بھی عبادت میں مشغول تھے، اور اس میں چونکہ آج کا دن جو ہے وہ عرفے کا دن بھی ہے اور جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کا بھی دن ہے، تو لہٰذا ان کا ذکر بھی ضروری ہے، یہ بھی کوئی کم عبادت سے نہیں ہے۔ لہٰذا میں مختصراً بس ان کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کر کے انشاءاللہ مصائب کی منزل پر آؤں گی کہ آپ دیکھیں جناب مسلم ابن عقیل میں تمام وہ کوالٹیز جو ایک سفیر میں ہونی چاہیے وہ سب موجود تھی۔ اگر بات وفاداری کی ہو، اگر بات شجاعت کی ہو، اگر بات بصیرت کی ہو، اگر بات اطاعت کی ہو، اگر بات قربانی کی ہو، تو تمام یہ چیزیں جناب مسلم ابن عقیل میں بھی پائی جاتی تھی۔ یعنی وہ تمام کوالٹیز جو آپ دیکھیں کربلا والوں میں ہمیں نظر آ رہی تھی، وہ تمام کوالٹیز ہمیں جناب مسلم ابن عقیل میں بھی بدرجہ اتم موجود نظر آ رہی ہیں۔ کہ اگر بات وفاداری کی ہو تو آپ دیکھیں حضرت مسلم صرف امام کے چچا زاد بھائی نہیں تھے بلکہ امام کے سب سے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے ایک تھے۔
اور یہی وجہ ہے کہ امام نے جناب مسلم کو ثقہ کہا ہے، ثقہ، کہ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یعنی ایسا شخص جس کی وفاداری پر امام کو مکمل اعتماد ہے۔ وفاداری کیا ہے؟ وفاداری یہ نہیں ہوتی کہ صرف انسان اچھے وقت میں ساتھ رہے، وفاداری یہ ہوتی کہ جب پوری دنیا بھی ساتھ چھوڑ دے تب انسان ماں کا ساتھ نہ چھوڑے۔ مسلم نے آخری سانس تک اس وفاداری کو نبھایا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آج ذرا سی ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو کتنے ایسے لوگ ہیں ہم میں سے کہ جو فوراً دین تک چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ذرا سی تنقید ہو تو حق بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ذرا سی کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہم کتنے ایمان پر ہیں یہ سب کو پتہ چل جاتا ہے، مگر یہ جناب مسلم ہے، یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کا یقین ہے، یہ ان کی وفاداری ہے کہ اگر جناب مسلم ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ساری دنیا بھی تم کو چھوڑ دے تب بھی امام کے راستے کو نہ چھوڑنا۔ جناب مسلم نے آخری وقت تک جو ہے وہ آخری سانس تک وہ امام کے اس راستے کو آپ نے چھوڑا نہیں، امام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ جناب مسلم کی وفاداری ہے۔ اور یہ کہاں سے آئی وفاداری؟ یہ معرفت سے آئی۔ کیسی معرفت تھی جناب مسلم کو کہ آپ دیکھیے، یہ معرفت ہی کی منزل تھی کہ جب امام نے جناب مسلم سے کہا کہ مسلم تمہیں کوفہ جانا ہے، ایک بار بھی جناب مسلم نے، تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ جناب مسلم نے پوچھا مولا کوفے کے حالات کیسے ہیں، مولا کوفے میں کوئی اپنا ہے یا نہیں، کوئی سوال نہیں کیا۔ جبکہ جناب مسلم کو اتنی معرفت ہے امام کی، جانتے ہیں امام کے ساتھ مدینے سے نکلے ہیں، کیوں نکلے ہیں، جانتے ہیں اپنے مولا کے رکاب میں جہاد کرنا ہے، مولا کے ساتھ ساتھ ہیں اور مولا کے ساتھ رہنا بھی چاہتے ہیں، مگر جب مولا نے فرمایا مسلم کوفے سے بہت خطوط آئے ہیں، مسلم تم کوفے چلے جاؤ اور وہاں کے حالات سے ہمیں مطلع کرو، تاریخ میں کہیں نہیں، ایک بار بھی جناب مسلم نے نہیں کہا مولا کسی اور کو بھیج دیجیے، مولا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، صرف کہا ہی نہیں بلکہ عزیزان محترم آپ دیکھیں دل میں خیال بھی نہیں گزرا جناب مسلم کے۔ اور یہ کیسے پتا چلا؟ یہ امام کے اسی خط سے پتا چلا کہ امام نے جب وہ خط لکھ کر جناب مسلم کے ہمراہ کوفے والوں کو دیا ہے نا، تو اس خط میں امام نے یہ جملہ لکھا تھا کہ تمہارے خطوط ہمیں ملے ہیں اور میں تمہارے درمیان ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں، انی باعث الیک اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، میں تمہارے درمیان ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں کہ جو میرا بھائی ہے، میرا چچا زاد ہے، وثقتی اور بھروسے مند افراد میں سے، میرے اہل بیت کے بھروسے مند افراد میں سے ایک ہے، اور تم لوگ مسلم کی بیعت کرنا۔ عزیزان محترم یہ جملہ امام کا ہے، تم لوگ مسلم کی بیعت کرنا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ مسلم کے ہاتھ پر میری بیعت کرنا، کہا مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا، یعنی مسلم کا ہاتھ گویا حسین کا ہاتھ ہے، جس نے اس ہاتھ پر بیعت کر لی اس نے گویا حسین کی بیعت کر لی۔ اللہ اکبر، کیا مقام پایا ہے جناب مسلم نے! اور یہ مقام تبھی انسان کو ملتا ہے جب انسان قلب و جگر کے ساتھ اپنے امام وقت کے ساتھ ہو۔ ہر کسی کو امام ایسے جملے اس کے لیے نہیں فرماتے۔ امام کا یہ جملہ آپ دیکھیں جو امام نے اس جملے کو فرمایا، خود اس جملے میں حضرت مسلم کی کتنی بڑی فضیلت پوشیدہ ہے۔ 3 الفاظ امام حسین نے استعمال کیے ہیں۔ امام نے فرمایا انی باعث الیک اخی، میں تمہارے درمیان ایسے فرد کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، یعنی مسلم فقط خاندان کے فرد نہیں ہے بلکہ امام کے دل کے سب سے قریب ترین انسانوں میں سے ایک ہے۔ اخی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد دوسرا لفظ ثقتی، میرا قابل اعتماد، میرا بھروسے مند فرد ہے۔ امام معصوم کسی کو میرا ثقہ کہیں، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ ثقہ کا مطلب کیا ہے؟ جو ایمان میں کامل ہو، جو وفاداری میں بے مثال ہو، جو رازدار ہو، جو بابصیرت ہو، جو اطاعت میں سب سے اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہو، اسے ثقہ کہتے ہیں۔ امام نے کہا ثقتی، وہ میرا ثقہ ہے، وہ میرے قابل اعتماد بھروسے مند فرد ہے۔ اور پھر تیسری فضیلت دیکھیں، من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے ہے۔ امام معصوم کسی کو کہہ رہے وہ میرے اہل بیت میں سے، یہ جملہ خود حضرت مسلم کے مقام کو اور بلند کر دیتا ہے۔ گویا امام حسین دنیا کو بتا رہے ہیں کہ مسلم صرف نمائندہ نہیں ہے،
مسلم صرف میرا سفیر نہیں ہے، مسلم میرے گھر کی عزت، مسلم میری فکر، میری آواز اور میرے مشن کے امین ہے۔ یعنی امام جانتے تھے کہ کربلا کا آغاز مسلم کے خون سے ہونا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں روایت میں ہے کہ امام حسین کس قدر جو ہے وہ جب مسلم کی شہادت کی خبر امام کو ملتی ہے تو کتنا امام حسین گریا امام فرماتے تھے۔ امام نے فرمایا تھا کیوں؟ اس لیے کہ فقط ایک ساتھی کی جدائی کا غم نہیں تھا، ایک ایسے وفادار علمبردار کی جدائی تھی کہ جو آخر وقت تک امام حسین کے مشن پر ثابت قدم رہا ہو۔ عزیزان محترم، یہاں سے ہم آپ سمجھ سکتے ہیں جناب مسلم کا کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا۔ جناب مسلم کو جو ہے وہ امام حسین کی نگاہ میں جناب مسلم کا مرتبہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ میں ہے کہ جناب مسلم وہ خط لے کر چلے ہیں اور کوفہ پہنچے ہیں، مختار کے گھر آپ نے قیام کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے کوفے والوں کو امام کا وہ خط پڑھ کر سنایا۔ لوگ جب امام کے خط کو سنتے ہیں تو روایت کے جملے ہیں، تاریخ کے جملے ہیں کہ زاروں قطار لوگ جو ہیں وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ تمام لوگوں نے امام جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ کہ روایت کے جملے 18,000 سے زیادہ افراد نے ایک دن میں جناب مسلم کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کی کہ مسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں، امام حسین کو آپ بھیجیے اور ہم امام حسین کے ہمراہ جو ہے وہ یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب جناب مسلم نے حالات کو دیکھا تو جناب مسلم نے امام کو اسی دن خط لکھا اور لکھ کر خط روانہ کر دیا کہ مولا کوفے کے حالات بہتر ہیں، آپ آ جائیے۔ ادھر جناب مسلم نے وہ خط بھیجا ہے اور ادھر یزید کو خبر مل گئی کہ جو مسلم ہیں وہ کوفے میں آ گئے ہیں۔ عزیزان محترم، ادھر جیسے ہی یزید کو پتا چلا کہ مسلم کوفے میں آ گئے، اس نے ابن زیاد کو کہ جو بصرے کا والی تھا اسے کوفے کا والی بنا کر بھیج دیا، اور وہ بھیس بدل کر منافقانہ طریقے سے کوفے میں وارد ہوا۔ لوگوں کو یہ لگا کہ امام حسین چونکہ آنے والے تھے، وہ سمجھے امام حسین آئے ہیں، لوگوں نے بڑھ چڑھ کر استقبال کیا، اور اس نے پہلے چہروں کو پہچانا اور پھر دوسرے دن مسجد میں آ کر اس نے لوگوں کو ڈرایا، لوگوں کو دھمکانا شروع کیا کہ جس نے بھی مسلم کا ساتھ دیا اس کا خون بھی حلال ہے، اس کا مال بھی حلال ہے۔ اب یہیں سے جو حق پہ تھے، جو باطل پہ تھے، وہ ان کا فرق واضح ہو گیا۔ جن کے دلوں میں محبت اس معیار پر نہیں تھی، جن کے ایمان کمزور تھے، جن کے ایمان میں وہ طاقت نہیں تھی، انہوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، مسلم کا ساتھ لوگوں نے چھوڑ دیا، اور جو واقعی جان دینے والے تھے یا تو ان کو قتل کر دیا گیا تھا یا ان کو قید میں کر دیا گیا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ جناب مسلم ہیں، اور جناب مسلم کس طرح سے تاریخ بیان کرتی ہے کہ آپ کو، آپ کی شجاعت کو میں یہاں پر بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جناب مسلم ہیں، اکیلے ہیں، کوفے کی گلیاں ہیں، کسی بھی راستے سے آپ واقف نہیں ہیں، لیکن جناب مسلم کو اس چیز کا غم نہیں ہے کہ میں اکیلا ہو چکا ہوں۔ کیا مرتبہ ہے مسلم کا، آپ کو پتہ ہے؟ جناب مسلم جب کوفے کی گلیوں میں اکیلے تھے، کبھی اس راستے سے کبھی اس راستے پہ بھٹک رہے تھے، اور جناب مسلم کے اس درد کو خود امام حسین نے بھی محسوس کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین روز عاشور کربلا کے میدان میں اکیلے رہ گئے اور کوئی بھی نہیں ہے، ایک مرتبہ دائیں دیکھا حسین نے، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، اور پھر اس کے بعد ایک ایک شہید کو پکارا ہے، اور جانتے سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ آپ نے فرمایا اینا مسلم ابن عقیل، کہاں ہے میرے مسلم؟ یعنی امام نے سب سے پہلے مسلم ابن عقیل کو پکارا تھا۔ شاید امام کو اپنی تنہائی دیکھ کر مسلم کی تنہائی یاد آ گئی ہو، تو کربلا کے پہلے شہید کا نام ہے مسلم۔ جان محترم، 7 ذی الحجہ کا دن تھا جب مغرب اور عشاء کی نماز جناب مسلم نے پڑھائی تھی، اور صرف 30 لوگ جناب مسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی ہے ان کی تعداد 10 ہو گئی، اور جیسے ہی آپ مسجد سے باہر نکلے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ آپ کے پیچھے ایک فرد بھی موجود نہیں تھا۔
لیکن یہیں پر آپ دیکھیں یہ جناب مسلم کی وفاداری ہے، یہ جناب مسلم کی جو ہے وہ شجاعت ہے کہ آپ کو اس بات کی فکر نہیں کہ میں وطن سے دور غربت میں اکیلا ہوں یا میرا اب کیا ہوگا، کسی بات کی فکر نہیں ہے مسلم کو، بس فکر ہے تو اس بات کی ہے کہ مولا کو کیسے ان حالات کی اطلاع دوں۔ اسی فکر میں کبھی اس راستے پر جاتے ہیں پہرا بیٹھا ہوا ہے، کبھی اس راستے پر جاتے ہیں پہرا بیٹھا ہوا ہے، پورا 7 ذی الحجہ کا دن نکل جاتا ہے، مسلم کو کوفے سے نکلنے کا موقع نہیں ملتا ہے، 8 ذی الحجہ بھی آ جاتی ہے، 2 دن سے بھوکے پیاسے مسلم کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، کوئی آسرا نہیں، رات کی تاریکی ہے۔ کہتے ہیں ایک چبوترے پر جب تھک کر جناب مسلم بیٹھ گئے ہیں تو ایک مرتبہ دروازہ کھلا، ایک ضعیفہ دروازے سے باہر آئی، اس نے دیکھا ایک جوان دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ اے شخص، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تم جلدی سے اپنے گھر کو چلے جاؤ، کہیں دشمن تمہیں پر حملہ نہ کر دے، اس لیے کہ آج کل حالات کوفے کے ٹھیک نہیں ہے۔ جناب مسلم نے پانی کا اشارہ کیا، وہ خاتون ایک کوزے میں پانی لے کر آئی، جناب مسلم نے پانی کو پیا اور پھر وہ خاتون اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پھر اس نے دروازہ کھولا، دیکھا مسلم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرتبہ وہ آ کے کہتے ہیں شخص، کیا تجھے گھر نہیں جانا؟ تجھے کتنی بار کہوں کہ کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ اس مسلم نے جیسے ہی سنا ایک جملہ کہا بی بی، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ میں شہر میں غریب ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس نے کہا کہاں